جب پرائم منسٹر سامنے بیٹھے ہوں اور ایک ملک کا ایک اتنا نامور بزنس مین جو ہے وہ ایک پبلک فورم کے اوپر یہ بات ان سے کہہ رہا ہو کہ جناب اڈیالہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ جا کے معاملات کو ٹھیک کریں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس بات کا. از اٹ ہائی ٹائم کہ اگر آپ نے ایکچولی اپنے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے، انٹرنیشنل لابیز کے ساتھ اس وقت آپ لوگ انگیج کر رہے ہیں، سعودیز کے ساتھ، ایرانینز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس فرنٹ کے اوپر بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے دو باتیں ہیں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے جی. اور اگر آپ ماضی دیکھ لیجئے پچھلے 3 4 5 سال جہاں جہاں پہ بھی مواقع آئے ہیں، ہماری جماعت نے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھی چاہے وہ حکومت میں تھی، ان کی طرف جب بھی پولیٹیکل معاملات کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر جب بھی کوئی ہاتھ بڑھایا ہے یا کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، تو ہمیشہ عمران خان صاحب نے ہی ہاتھ کھینچا ہے. اور میرا نہیں خیال، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کسی ایک شخص کی طرف اتنی دفعہ ہاتھ بڑھایا گیا جتنی دفعہ اس شخص کی طرف بڑھایا گیا. میں صرف 2 آپ کو مثالیں دوں گا ان کی انفلیکسیبلٹی کی، اور میں پھر ذرا اس کو کنٹیکسچلائز بھی کرنا چاہوں گا آج کل کے معاملات میں. مگر ایک مثال آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری حکومت کے دوران بھی جب الیکشنز کی ڈیٹ کے متعلق دونوں سائڈوں سے ٹیمز بیٹھ گئی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سے ہاتھ کھینچا. پھر ان کی انا نے ان کو اجازت نہیں دی جب وہ وزیر اعظم تھے، مسلط شدہ سے ہی جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا، تو جب سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تو اس میں وہ صرف اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا تھا. تو دیکھیے یہ اس طریقے سے معاملات جو ہے نا جی آگے نہیں چل سکتے. اب میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ایشوز کے اوپر یہ بات کریں، کنسٹرکٹیو انپٹ بھی دیں، اس کے اوپر ڈائیلاگ ہو، پارلیمان اس کا ایک فورم ہے. مگر جہاں تک بات ہے ان کے جرائم کی، اگر یہ کوئی NRO یا اس طرح کی چیز چاہتے ہیں، وہ کورٹس کے اندر معاملہ ہے. ہم ان کی طرح پرسنل نہیں ہیں. شہباز شریف کو عمران خان کی طرح وزارت عظمیٰ پہ آ کے کوئی SHO بننے کا یا چیئرمین نیب بننے کا شوق پورا کرنے کا شوق نہیں ہے ان کو. جس طرح عمران خان صاحب کو شوق تھا کہ نواز شریف کا سیل سے AC اتر جائے، شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے، رانا ثناء اللہ کو جیل سیل میں گدا نہ ملے. ہماری اس طرح کی سوچ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ منصور صاحب یقیناً اگر تو ملک کے اندر احتجاج یا اس طرح کی فضا نہ ہو تو بہتر حالات ہوتے ہیں. مگر ہم نے پچھلے 10-12 سال سے ان کی عادت بھی ہو گئی، اور آپ نے 16 ماہ کی حکومت میں بھی دیکھا کہ حکومت نے جو اپنے کام کرنے ہیں وہ ان کے بغیر بھی جاری رکھے گی. مطلب کہ ہم آج بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اب پروگریس کر رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ. ایران کا وزٹ ہو گیا ہے، IMF کے ساتھ ڈائیلاگ چل رہا ہے، PIA کی پرائیویٹائزیشن جاری ہے، ٹیکس ریفارمز اور انرجی سیکٹر ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. بلال صاحب وہ کام تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن جس نے انویسٹ کرنا ہے اور وہ بزنس مین ہے نا، تو بزنس مین طبقہ جب یہ فیل کر رہا ہے کہ بھائی ایک کلیش کی ایمیننٹ صورتحال میں آئندہ آنے والے چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد دیکھ رہا ہوں، تو میں اس ملک کے اندر اپنے کروڑوں اربوں کیوں لگاؤں گا؟ ظاہری بات ہے آپ کو اس کو سیٹسفیکشن دینی ہے کہ نہیں بھائی کوئی کلیش نہیں ہوگا. میں منصور صاحب آپ کے سوال کے جواب میں صرف جو بہت ہی خوشائند پروگریس سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی ہے یہی میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عید سے پہلے وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ گئے، ان کی کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ وی شوڈ ٹرائی اینڈ ٹیک دس فارورڈ. یہ جو ہماری انویسٹمنٹس کے اوپر ڈسکشنز ہیں، کراؤن پرنس نے فوراً عید کے بعد ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی دیئر فارن منسٹر یہاں پہ بھیجا، اور بڑی سنجیدہ اور بڑی فوکس اور بڑی پروفیشنل طریقے سے فوکس ڈسکشنز ہوئی آن انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان، جس کے اوپر اب دونوں ٹیمز آگے کام کر رہی ہیں. اور آئندہ دنوں کے اندر، میں آپ کو ہفتوں میں نہیں کہہ رہا، آئندہ دنوں میں آپ کو مزید انشاءاللہ اس کے اوپر پروگریس نظر آئے گی. تو دیکھیے وہ انویسٹرز بھی حکومت کے ایفرٹ سے مطمئن ہیں. مگر میں یہ پھر سے کہوں گا، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے PTI کے سمیت کہ اگر آپ کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کر دیں گے، ایگزیکٹو کا کام مفلوج کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا. مگر اگر آپ ایک کنسٹرکٹیو کردار پارلیمنٹ کے اندر ادا کریں گے جس میں اصلاح بھی ہے، جس میں تنقید بھی ہے، مگر قومی ایشوز کے اوپر ہے، اکنامک ایجنڈا پہ ہے، دہشت گردی کی جنگ پہ اوپر ہے، تو اس کا ہم خیر مقدم کریں گے.